بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ ایسے پاکیزہ بندوں کو چن لیتا ہے جو اس کے حبیب سے ایسا عشق کرتے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ عشق رسول عطیہ الہی ہے۔ اللہ جسے عطا فرماتا ہے اسے زمانے کا سردار بنا دیتا ہے۔ ایسی ہی داستان سیدنا بلال حبشی کی بھی ہے۔ اسی عشق کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حبشی غلام کو وہ عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں کہ عشق رسول ہی ان کی شناخت بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا خزانچی مقرر فرمایا اور انہیں مؤذن رسول ہونے کا اعزاز ملا، اور پھر سالوں آپ کی پرسوز اذان سے مسجد نبوی اور شہر رسول کے در و دیوار گونجتے رہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں ایک ایسا دردناک موڑ آیا کہ آپ کو اپنے حبیب کا محبوب شہر چھوڑنا پڑا، اور آپ نے اذان دینا بھی چھوڑ دی۔ لیکن زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک آپ کو شہر رسول آنے کا حکم ہوا، اور جب آپ مدینہ رسول حاضر ہوئے تو ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے انسان تو کیا مدینے کے در و دیوار کو بھی رلا دیا۔ کس چیز نے آپ کو مدینہ طیبہ سے جانے پر مجبور کیا، اور پھر کس کے حکم پر آپ فوراً مدینہ پاک پہنچے، اور وہاں رلا دینے والا کیا واقعہ رونما ہوا؟ آئیے اس ایمان فروز داستان عشق کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک حبشی غلام کی جو اپنے نسب کے اعتبار سے تو غلام تھا لیکن ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اس حبشی غلام کا نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ربا اور والدہ کا نام حمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کے والدین غلام تھے اور اسی غلامی میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے سردار امیمہ بن خلف کے غلام تھے، اور ان چند خوش نصیبوں میں سے شامل ہیں جو شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے دور ایک غار میں تشریف فرما تھے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہاڑیوں میں بکریاں چراتے تھے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کا ریوڑ لے کر وہاں سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے چرواہے کیا دودھ ہے؟ تو سیدنا بلال نے عرض کی کہ میرے پاس ایک بکری میں دودھ ہے جو میری ضرورت کے لیے ہے، اگر آپ پسند فرمائے تو میں وہ دودھ آپ کو دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بکری کو لے آؤ، اور پھر آپ نے ایک بڑے پیالے میں خود اس بکری کا دودھ دوہا اور خوب جی بھر کر پیا۔ پھر آپ نے سیدنا بلال کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے بلال میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا بلال تو پہلے ہی رسول کریم کی ذات اقدس سے متاثر ہو چکے تھے، اور پھر آپ کا دل نشیں انداز گفتگو، سبحان اللہ! سیدنا بلال نے دعوت اسلام پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور فوراً اسلام لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کو اسلام چھپانے کا حکم دیا۔ اس وقت سیدنا بلال کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے حکمت عملی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ امیہ بن خلف نے جلدی محسوس کر لیا کہ اس کا غلام بلال تو نبی کریم کا غلام بن گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے۔ امیہ بن خلف چنانچہ سخت مشرک اور دشمنان اسلام تھا، اسے جب یہ معلوم ہوا تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ سیدنا بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو لات و منات اور عزیٰ سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی اور معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ سیدنا بلال فوراً بولے، ہاں، میں محمد کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس کے اللہ کو محبوب حقیقی مانتا ہوں جس کا پتہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ امیہ بن خلف نے سیدنا بلال کا یہ بے باک جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ لگ گئی کہ غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے باکی وہ برداشت نہ کر سکا۔ شدید غصے میں کہنے لگا، بلال اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ تجھے شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ بلال تو ایمان کی خلافت پا چکے تھے، وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے۔ عشق مصطفیٰ کی پاداش میں امیہ نے سیدنا بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔
مکہ کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ سیدنا بلال کو شدید دھوپ میں اس تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا اور کبھی آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تو کبھی آپ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی، لیکن آپ کے سینے میں عشق رسول کی وہ شمع روشن تھی کہ ظلم و ستم کی کوئی آندھی اسے بجھا نہ سکی۔ ایک دن امیہ نے آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ آپ کے جسم مبارک کی جلد اسی تپتی زمین سے چپک چکی تھی۔ امیہ کہنے لگا، بلال آپ بھی محمد کے رب سے باز آ جا، مگر آپ نے اس حالت میں بھی احد احد کا نعرہ بلند کیا۔ امیہ نے طیش میں آ کر آپ کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے اور انگاروں کی طرح تپتی ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے اور آپ پر پتھر کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن عشق رسول کی مستی میں ایسے گم تھے کہ جب تک وہ ہوش میں رہتے احد احد پکارتے رہتے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز یہ منظر دیکھتے آخر برداشت نہ کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلال کا قصہ درد و غم بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آج بلال کو امیہ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا، اے ابو بکر، اس سودے میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں اور آدھی رقم بھی ادا کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا و مولا سے اجازت لے کر روانہ ہوئے۔ امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، امیہ، تم کب تک اس بے قصور غلام کو اذیت دیتے رہو گے؟ وہ بولا، تمہارا اس سے کیا واسطہ ہے؟ بلال میرا غلام ہے، میں جو چاہوں گا اس سے سلوک کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا، ہم تو اسے چھوڑنے والے نہیں، یا تو یہ مر جائے گا یا اپنے پہلے والے دین پر واپس آ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر جان لو۔ امیہ یہ روشنی دیکھنے اور ہدایت پانے کے بعد تاریکی اور جہالت کی طرف کبھی نہیں پلٹے گا۔ یہ مر جائے گا لیکن مصطفیٰ کریم کا کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ امیہ کہنے لگا، لیکن میں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ یہ میرا کھائے، میرا پہنے اور میرے ہی خداؤں کا انکار کرے؟ آپ نے فرمایا، تو پھر ایسا کرو، اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ امیہ بولا، کیا قیمت ادا کرو گے؟ فرمایا، جتنی تم چاہو۔ امیہ نے کئی گنا زیادہ قیمت مانگی تاکہ سیدنا صدیق اکبر مایوس ہو جائیں، مگر آپ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ امیہ حیران رہ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے بلال کو امیہ سے خرید لیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کو لے کر رسول اللہ کی طرف چلے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے۔ سیدنا بلال نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو زندگی کے سارے دکھ بھول گئے اور جان رحمت کے قدموں سے چپٹ گئے۔ آقا کریم نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ پھر آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ بلال کو خرید لاؤ اور میں آدھی رقم ادا کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے تو بلال کو آزاد کرا دیا ہے۔ آزادی کے بعد آپ نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے۔ جب نبی اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تو سیدنا بلال باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہو یا مختصر، جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو سیدنا بلال آپ کی معیت میں پھر پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا خزانچی بنا لیا۔ کسی کو کچھ عطا کرنا ہوتا تو بلال کو بلایا جاتا اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام بھی بلال کے سپرد ہوتا۔ مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی نماز کے لیے اذان دینے کا طریقہ مقرر کیا گیا اور کسی مؤذن کو مقرر کرنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سیدنا بلال پر ٹھہری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کو اذان دینے کا حکم دیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی سب سے پہلی اذان دی۔ فتح مکہ کے دن جب وہ سارے سردار اور ظالم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، آج وہ سب مجرموں کی طرح سر جھکائے صحن کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔
ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ یہ وہی بلال ہے جن کے گلے میں رسی ڈال کے اسی شہر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جن کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ وہی بلال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں اور سارے قریشی سردار مجرموں کی طرح نیچے کھڑے ہیں، اور بلال کعبے کی چھت پر کھڑے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں اذان دی تو چہرہ کعبے کی سمت کیا، میں نے بدر و احد کی میدانوں میں اذانیں دی تو چہرہ کعبے کی سمت کیا، میں نے جہاں جہاں بھی اذان دی چہرہ اسی کعبے کی سمت کیا، لیکن جس کعبے کی طرف منہ کر کے ساری عمر اذانیں دیتا رہا ہوں، آج وہ کعبہ تو میرے قدموں تلے ہے، آج میں اپنا منہ کس جانب کروں؟ بلال کے عشق نے جواب دیا، بلال ساری عمر کعبے کی طرف منہ کر کے اذانیں دی ہیں، آج خود کعبے کی چھت پر کھڑے ہو اور اللہ کے حبیب کے رخ انوار کی جانب منہ کر کے اذان دو، جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چہرہ کر لیا، یوں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال نبوی کا سانحہ تمام صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ جہاں جاتے اپنے آقا کی یاد میں تڑپتے رہتے، خصوصاً مدینہ منورہ کا گوشہ گوشہ آپ کو رسول کریم کی یاد دلاتا۔ چنانچہ آپ لشکر اسلامی کے ساتھ ملک شام چلے گئے اور اذان دینا بند کر دی۔ ملک شام میں آپ کو ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک رات آپ سو رہے تھے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، او حشتنا یا بلال، اے بلال ہم تمہارے لیے اداس ہیں، ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ آپ فوراً بیدار ہوئے اور اسی وقت مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑے۔ آقا دو جہاں کے شہر مقدس میں حاضر ہوئے۔ اہل مدینہ نے بڑی محبت سے آپ کا استقبال کیا۔ امیر مومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو بازو پھیلا دیے اور فرمایا، جا سیدنا، جا سیدنا، ہمارے سردار آگے، ہمارے سردار آگے۔ سیدنا بلال وہاں سے سیدھا مسجد نبوی آئے اور روضہ رسول کی زیارت کی اور قبر انوار سے لپٹ گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور قبر انوار پر اپنا چہرہ ملتے جاتے تھے اور یہی کہتے جا رہے تھے، یا رسول اللہ اداس تو میں آپ سے ہوں۔ آپ روتے جاتے اور یہی کہتے جاتے حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی دیر میں لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور فرمائش کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان تو سنا دو جو حبیب مصطفیٰ کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، یوں ہی مؤذن رسول کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ مدینے کے مسلمان تڑپ اٹھے، لگ رہا تھا جیسے حضور کا زمانہ پھر لوٹ آیا ہو۔ جس کے کانوں میں بلال کی اذان کی آواز پہنچی، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑتے چلے آئے۔ ہر آنکھ اشک بہار تھی، ہر دل میں اپنے آقا مولا کی یاد تازہ ہو گئی۔ ادھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اذان دیا کرتے تھے تو جب یہ کلمات آتے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھاتے اور آپ کو دیکھ کر رسالت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ لیکن آج جب آپ ان الفاظ پر پہنچے تو حسب عادت منبر رسول کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو نظارہ بدل چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دکھائی نہ دیے۔ آپ پر اتنا صدمہ طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور اس سے آگے اذان نہ دے سکے۔ یہ سیدنا بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ آپ واپس شام چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے وصال تک کبھی اذان نہ دی۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تب آپ کی زوجہ رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ سیدنا بلال شدید بیمار تھے لیکن آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، یہ خوشی کا سماں ہے کہ میں اپنے محبوب حبیب مصطفیٰ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو سیدنا عمر فاروق کو خبر دی گئی۔ آپ یہ سن کر اتنا روئے کہ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ آپ کو دمشق میں بابو صغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے عشق رسول کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے اور آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب کی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین۔